باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت نمبر 33 سورۃ النحل، پارہ ہے تیسرا، نہیں 14واں پارہ، 14واں پارہ۔ وعلیکم السلام۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ اب یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے اس کے کہ آ جائیں ان پر فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ۔ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ان پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن خود ہی انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان پر واقع ہو گیا ان کی برائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اور وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہ کرتے، اور نہ ہم کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، یعنی شرک کرنے کے باوجود بے بنیاد جواز دے رہے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ بات نقل کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اگر اللہ چاہ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دیں کھلم کھلا ظاہری سب بات پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو اللہ کہہ رہا ہے چلو پھرو سیر کرو زمین میں، بس دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کے ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو گمراہ ہو، اور اس کے لیے کوئی بھی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسمیں کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے، جو فوت ہو جائے۔ بلا وعدًا علیہ حقًا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے ذمے ہے کہ وہ ضرور اٹھائے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ واضح کر دے ان پر وہ تمام باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے، اور ولیعلم الذین کفروا، اور اس لیے بھی کہ کفار بھی جان لیں انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا تو قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا ہے کہ صرف کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری جائز دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تاکہ وہ ہماری جائز دعائیں پوری ہو جائیں، صرف کن کہنا ہے۔ آیت نمبر 40 سورۃ النحل 14واں پارہ۔ تو کن کہتے ہیں اللہ، کوئی بڑا سا کام ہو، ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے کوئی بھی کام کرنا ہو، لیکن اللہ کے لیے کیا ہے کہ بس ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی نہ ہوں پھر بھی اللہ اگر کہیں کسی کام کا ارادہ کریں کہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے کام۔
ان نقول له کن فیکون۔ اچھا اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 41۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں ضرور دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہیں جانا ہو تو انسان کتنے سامان کی پیکنگ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں اور کسی کو انسان کہہ کر جاتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کا ہمارے سامان کا خیال رکھنا، ہم پھر آ جائیں گے۔ لیکن یہ ہجرت جو تھی، یہ ہجرت آسان نہیں تھی جو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا تھا حبشہ کی طرف، تو یہ ہجرت آسان نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جب صحابہ کرام نے یہ ہجرت کر لی، اس کے بعد وہ ساری زندگی روتے نہیں رہے، ہم سامان چھوڑ کر آ گئے تھے، ہم رشتہ دار چھوڑ کر آ گئے تھے، ہم بزنس، یعنی اب جنہوں نے انڈیا سے یہاں شفٹنگ کی ہے تذکرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہے نا، سناتے ہیں اتنی ہم نے قربانیاں دیں، اتنا کچھ تھا، اتنا ہمارا پیسہ تھا، ہے نا، ہم سب کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہماری اتنی پراپرٹی تھی، اتنی ہماری زمینیں تھیں، لیکن صحابہ کرام روئے نہیں، کبھی بھی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ بھئی ہم اتنا کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ظلم تو انہوں نے کس لیے ہجرت کی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں جب انہوں نے ہجرت کی، اللہ کہہ رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھی جگہ دیں گے۔ یعنی ہم بھی اب ہجرت کر سکتے ہیں وہ اعمال چھوڑ کر جو اللہ کو پسند نہ ہوں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان اعمال کو چھوڑیں، یہ بھی ہجرت ہے کہ نہیں ہے ہجرت؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل ذکر سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ ان کی طرف جو انبیاء آئے وہ کون تھے؟ وہ رسول تھے، اور وہ رسول تھے اور بشر تھے۔ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کھلی کتابوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن مجید نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ سب لوگ قرآن پہ غور و فکر کریں۔ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، اجر کے لیے نہیں پڑھنا، جو لوگ فوت ہو جائے ان کے لیے نہیں پڑھنا، اپنے بزنس کے لیے نہیں پڑھنا، کیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کے لیے کہ ہمارے لیے اس میں عمل کی باتیں کون سی ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ مکروا السیئات جنہوں نے بری بری چالیں چلیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی اللہ ایسی کر نہیں سکتا کہ جو چالیں چل رہے ہیں اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں یہ بھی خوف نہیں رہا کہ ان پر آ جائے عذاب اللہ کا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، اچانک یعنی کہیں سے گر جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی موت وہ بیماری آ جائے جس کا کوئی علاج بھی نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے بھی، فما ہم بمعجزین، اللہ کو تو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں پکڑے خوف دلا کر، حقیقت یہ ہے فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ بات کہ اللہ خوف دلا کر پکڑ لے، یعنی ہر وقت کسی بات کا ڈر اور خوف رہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں آنے والے حالات کیا ہوں گے، خوف کی وجہ سے انسان جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سے بھی فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر لے۔
اللہ کہہ رہا ہے یاخذہم علی تخوف، میں انہیں خوف دلا کر بھی ہر وقت خوف رہے، یہ نہ ہو جائے اچانک۔ ہم پرسکون رہتے ہیں کہ نہیں رہتے الحمدللہ کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی طرف کہ وہ جھکی ہوئی ہے، یتفیأ جھکے ہوئے ہیں، ظلالہ عن الیمین اس کے سائے دائیں اور بائیں، سجدا للہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہم داخرون اور سب کے سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یعنی درخت بڑے بڑے ہیں لیکن جھکے ہوئے ہیں، پہاڑ چوٹی کے ہیں لیکن پھر بھی جمے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سجدے کر رہے ہیں، عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں تمام کی تمام چیزیں، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کی زمین میں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں۔ ابھی بھی نہیں ملا؟ والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند ذرہ ذرہ کائنات کا کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا، تیری مرضی، تیرا دل چاہے تو جھک اور تیرا دل نہ چاہے تو تم مصروف رہے دنیاوی کاموں میں۔ اور فرشتے بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون تکبر سے کام نہیں لیتے، یعنی ایسا نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی سستی کبھی دل نہیں چاہ رہا، کبھی مصروف ہو گئے اور پھر کبھی بھول گئے، ایسا نہیں، وہم لا یستکبرون کوئی بھی چیز تکبر سے کام نہیں لیتی۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون اور یہ سجدے کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور انسان نافرمانی کر کے بھی اکڑے تکبر کرے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا یہ سب نہیں کہہ سکتے؟ سجدے کیے بغیر بھی کہہ دیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن انسان دھوکے میں رہ کر کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو صحیح اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن اس نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی، اور اللہ چاہتا ہے اے بندے تو میرے لیے ہے، تو مجھے سجدہ کرتا رہے، میرے آگے عاجزی اختیار کرتا رہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اس سے اللہ کو کوئی بھی فائدہ نہیں، فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کہہ رہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب سے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو، اور وہ فرشتے دیکھیں کہ آج تو ان کی شادی کا دن ہے، آج تو بڑا خوشی کا دن ہے، اور انہیں ترس آ جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج تو بڑے لاڈوں کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور سب کو خوشیاں منانے دیں، آج تو عقیقے کے دن کی تیاری ہے، آج بچے کی روح نہ نکالے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جن فرشتوں کا جب جو حکم دیا جاتا ہے انہیں کسی پر ترس نہیں آتا، وہ کرتے ہیں اللہ کا جو حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے 51 آیت سے، اس میں اللہ کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، فایای فارہبون بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے اطاعت ہمیشہ ہمیشہ کرنی ہے۔ افغیر اللہ تتقون کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کا بھی تقوی اختیار کرتے ہو؟ کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے رہیں، کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں، ہے نا، ہم دوست سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو سب کچھ ہمیں دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ تمام نعمتیں کس کی طرف سے مل رہی ہیں؟ ہمیں اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا ہمیں پھر کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کسی اور کو بڑا ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اسی کو بڑا مانے جو بڑا ہے حقیقت میں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تمہیں نعمت میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، گریہ زاری کرتے ہو، آزاری کرتے ہو اور اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اور پھر جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اب سن لے،
اب اس پریشانی مصیبت سے نکال لے۔ اللہ کہہ رہے جب میں وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں ثم اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ میں ہوں بڑی سمجھدار، میں ساری رات جاگتی رہی، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی تیاری کی، پھر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بڑی تیاری کی، میں نے بڑی محنت کی، میں نے اس سے مشورہ کیا، وہ آ گیا میری مدد کرنے کے لیے، کیونکہ میں بھی تو اس کی مدد کرتی ہوں۔ پھر سارے انسان اسباب دنیا میں ڈھونڈ لیتا ہے اور سمجھتے ہیں انہوں نے کام کیے۔ اللہ کہہ رہے جب میں تکلیف دور کرتا ہوں پھر تم مجھ تک نہیں پہنچتے، پھر تم اسباب پر نظر رکھتے ہو، ہے نا۔ ہماری لائٹیں اتنی اچھی تھیں، ہمارا گھر کا اسٹیٹس اتنا اچھا تھا، تو ہمارے انتظامات اتنے اچھے تھے، ہم پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا۔ ثم اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اللہ کہہ رہے پھر تم رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دیں، فتمتعوا، اللہ کہہ رہا ہے چند روز مزے اڑا لو دنیا میں، فسوف تعلمون، ان قریب کچھ دنوں کی بات ہے پھر تم پر حقیقت کھل جائے گی۔ تمام قسم کا اختیار کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں اختیار ملا ہے اور یہ اختیار اللہ پھر لے لے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں، ایک حصہ اس میں سے مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے انہیں دیا۔ یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے فلاں بزرگ کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں ولی صاحب کو، یا فلاں حصہ جو ہے نا ان تک دیں، تاکہ ہماری بھینسیں، ہماری کھیتیاں اچھے ان کے حالات رہیں اور ہمیں رزق ملتا رہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خود بناتے ہیں ان کا حصہ، جبکہ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کے لیے حصہ مقرر کرو، ان کو حصہ دیتے رہو گے تو رزق بڑھتا رہے گا، دودھ آتا رہے گا، فراوانی رہے گی، خوشحالی رہے گی۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا مخلوق میرا کنبہ ہے، میرے نام پر میرے مخلوق کو کھلاؤ، یہ نیکی ہے۔ کسی کے لیے مخصوص کر دینا کہ ان کو دینے سے رزق بڑھتا ہے، اللہ کہہ رہے یہ شرک کرنے کو میں نے تو نہیں کہا۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو تم خود ہی جھوٹ گھڑ لیتے ہو، جو تم خود ہی دوسروں پر عقیدہ ٹرسٹ کر لیتے ہو کہ یہ بھی کچھ ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ آج ہم بھی تو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں، ہے نا۔ 10 بیٹے ہو جائیں، 12 بیٹے ہو جائیں، اور جس کے 3 بیٹیاں 5 بیٹیاں، ہم کہتے ہیں بیچاری، یہ کیا ظلم ہو گیا اس پر، ہے نا۔ اللہ کو کیا ہم نے کچھ دیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، اور بیٹا جو پیدا ہو کر آتا ہے تو وہ ڈائمنڈ لے کر آتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور بیٹیاں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا بیٹی جیسے ہی پیدا ہوئی میری کمر جھک گئی، اور ننھی جان کرتی کیا ہے؟ ہندوؤں سے ہمارے اندر کنسیپٹ آیا کہ جیسی بیٹی کی خبر آئی اور میری کمر جھک گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے بڑے ظلم والے رواج بنے ہیں، یقین مانے غریب طبقہ لگا ہوا اس کام میں، کھائیں یا نہ کھائیں جہیز بنانا ہے، جہیز بھرنا ہے، یقین مانے بڑے ان پر ظلم ہے یہ بہت زیادہ۔ اور پھر جب وہ لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد پھر بھی امید سے رہتے ہیں اب عیدیاں آئیں گی، ہے نا، اب کیا ہے، سردیاں گرمیوں کے سیزن کے کپڑے ہیں، یہ کتنا ظلم ہے کہ نہیں ہے، ہندوؤں کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ اس دور میں بھی یہ بات تھی، بیٹیاں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے اور بیٹے اپنے ساتھ منسوب کرتے تھے، فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور جب کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اور ظلم کرتے، وہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی، ہو جاتا اس کا چہرہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم میں گھلتا رہتا۔ یعنی اس دور کی مشرک معاشرے کی برائی تھی، دختر کشی، بیٹیوں کو قتل کرنا، اس جہالت والے دور کی یہ تھی برائی۔ آج بھی یہ برائی ہے، جاؤ، ہے نا، ابھی بھی ہے، یقین مانیے۔ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، یقین مانیے میرے میاں بتاتے النور میں، یعنی آتی تھی اور جیسے انہیں بتایا جاتا تھا نا کہ بیٹی، خاوند اسی وقت اس عورت کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا
کہ یہ عورتیں بیٹیاں ہی پیدا کرتی رہے گی، مجھے اس سے کوئی سکھ نہیں ملنا. یہ بیٹے بڑے سکھ لے کر آتے ہیں. کتنی جہالت ہے. یقین مانے حقیقت میں اگر دیکھیں نا، جو بیٹیوں کو لگتی ہے نا، وہ بیٹوں کے اندر وہ فیلنگ آ ہی نہیں سکتی جو بیٹیوں کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں عورت کی نصیب کی دولت ہوتی ہے اور مرد کی نصیب کی، ہاں، ایسی تو کوئی بھی بات نہیں، دین میں یہ بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہر بندے کا الگ 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 دین ہے. اور جو بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے نا، اب یہ سائنس نے ریسرچ کیا کہ یہ بیٹے مرد کی وجہ سے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات کہ ویسے یہ حدیث میں یہ تو آتا ہے ہر آنے والا بچہ رزق لے کر آتا ہے. اس سے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹیاں رزق نہیں لے کر آتی. ہر آنے والا بچہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتا ہے. ہم ہی ہیں بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اسلام سے پہلے کا یہ ظلم تھا، کیونکہ جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے پھر تو اور زیادہ انڈیا میں آج بھی، دیکھو انڈیا میں آج بھی ہے، آج بھی ہاں وہاں پر ہے. اب تو ٹیکنالوجی کے ذریعے بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی. اچھا اس دور میں یعنی جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہوتا آنا ہی ہے. ہے، یہ انسان کی منزل ہے. لیکن اب ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کافی حد تک اس پہ کنٹرول. اچھا یعنی یوں سمجھیے کہ وہ بیٹی نہ پیدا ہوگی، گندی پوٹلی پیدا ہو گئی، ایسا سمجھتے ہیں کہ خاندان والے کیا ہو گئے. پیدا کون کر رہے بیٹی کا پیدا آگے پیدا بھی تو انہوں نے انہیں نہیں کرنا ہے نا، یعنی اگر وہ ختم کر دیں. مردوں نے کافی چینج نہیں، اب تو کافی چینج. ہاں لیکن چینج ہونے کے بعد ایک اور برائی ہے، وہ میں بتاتی ہوں کہ اور برائی کیا آ گئی. اچھا بیٹیوں کو جینے نہیں دیتے. نہیں. سب سے بڑا مسئلہ میں بتاؤں ایک اور برائی جو آ گئی کہ ہم بیٹی کو بیٹا بنا کر پالتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم آ گیا نا ہمارے معاشرے میں. اس کو بیٹی رہنے دیں، اس کے اندر حیا رہنے دیں، اس کو کیئر کرنے والے انداز سیکھنے دیں، اس کو گھریلو کاموں میں انوالو ہونے دیں. ہم کہتے ہیں یہ بیٹی ہمارے بیٹے کی طرح ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہ وہ بیٹی رہتی ہے نہ وہ بیٹا رہتا ہے. پھر ہاں یہ کیوں ہمارے اندر یہ کمپلیکس آ گیا کہ بیٹی کو ہم نے بیٹے کی طرح پالنا ہے. لگتا ہے کم ہو گیا یہ بیماری آ گئی ہے. یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے. شاید ہمارے اب یہ بات آ گئی ہے، یہ بات اب آ گئی ہے. بیٹی کو بیٹے کی طرح پالا جاتا ہے، اس کا حیا ختم کیا جاتا ہے، اس کو گھریلو کاموں میں انوالو نہیں ہونے دیا جاتا. اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، کمائے گی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. بس ہاں فیوچر میں زیادہ توہین ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے کہ میں یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی. اس معاشرے میں بھی یہ بات تھی. یقین مانے بیٹی پیدا ہو نا مٹھائی کھلائیں. حیران ہوتے ہیں لوگ کیسے یہ عجیب سے لوگ ہیں، بیٹی پیدا ہوئی مٹھائی کھلا رہے ہیں. اچھا پہلے جیسے ہی مٹھائی کھلائے نا کھاتے بیٹا پیدا ہوا ہے، بھائی نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو عجیب سے یوں منہ لٹکا لیتے ہیں. لو یہ کوئی بات ہے مٹھائی کھلا رہے ہیں. سائمہ کی جب ٹوینس بیٹیاں ہوئی تھیں نا، اس کی ایک بیٹی پہلے تھی، ٹھیک ہے، اس کی بھی بیٹیاں ٹوینس ہوئی تھی، تو عمران سب کو اس نے مٹھائی کھلائی. اس کو بھی عمران اچھا 2 بیٹیاں پیدا مٹھائی کھلائی. یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو عقل نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں رحمت آتی ہے. نبی کا اولاد اگر بیٹی ہو تو عورت بڑی خوش قسمت ہے نا. ہم نے ان سب باتوں کو روند کے رکھ دیا، ہم نے ان سب باتوں کی ویلیو کم کر دی. سکھائی نہیں نا، مولوی حضرات نے کب سکھائی ہے؟ نہیں سکھاتے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات قرآن ہے. دیکھیں ہم کو پڑے گا سارا ٹائم میڈیا کو دیتے اور میڈیا یہ باتیں نہیں سیکھنے نہیں سیکھنے دیتا. وہ یہ کہے گا یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے، ہاں یہ اس طرح بائک چلائے گی، یہ اس طرح. ہاں بالکل. اب یہ بیماری آ گئی ہے، اس کی حیا ختم، اس کی فرما برداری والی. یعنی عورت نے تو فرما برداری اختیار کرنی ہے، ماں باپ کی بھی کیئر کرنی ہے، خاوند کی انڈر رہنا ہے. اس کے اندر سے یہ سب چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں. تبھی تو گھر خراب ہوتے ہیں. گھر خراب. یہ بیماری اور آئی ہے کہ بیٹی کو بیٹی کو بیٹے کی طرح کیوں پال رہے ہیں. کوئی بیٹی بری بات ہوتی ہے، اس کو بیٹی کی طرح پالیں. ایجوکیشن دینا فرض ہے، لیکن ایک بالکل ہم جو ایک جیسا محسوس کرنے لگے تھے نا وہ غلط. جی ایجوکیشن دینا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں جو گروپ بنائے جاتے ہیں اسی لیول پہ تو بنائے جاتے ہیں کہ لڑکیوں کے اندر اتنی کری جائے کہ لڑکوں کے ساتھ برابر لیول پر کھڑے ہو کے بات کریں. کیوں؟ ان کے اندر حیا رہنے دیں. ان کے اندر یعنی شرم و حیا رہے گی تو وہ کچھ رشتوں میں کچھ ریزرو رہیں گی. یہ چیز ہم ختم کر رہے ہیں جو کہ عورت کی خاص خوبی ہے. بات مانتی ہے بڑوں کی، ان کے انڈر رہتی ہے. کہتے ہیں وہ کیوں انڈر رہے بھائی، وہ کیوں جھک کے زندگی گزارے جی. جو مردوں والے کام تھے وہ ہم کہتے ہیں ساری ہماری بیٹیاں کریں.
اور وہ جو بیٹیوں والے کام تھے وہ ہم کمپلیکس کا شکار ہو گئے. وہ ہم کہتے ہیں وہ تو اچھے کام نہیں ہیں, وہ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں ہاں جی. گھر کو کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, اچھا پہلے بیٹیاں ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتی تھیں, اب بیٹیوں کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. پڑھتی رہتی ہیں, ہم بھی پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. پہلے تھا, اب کے دور میں ختم ہو گیا. یعنی ہم سے پچھلے دور میں تھا بیٹیاں خدمت کرتی تھی, اب تو نہیں. ہم لوگ بھی گھر کا کرتے جاتے تھے, صفائی کر آگے جانی ہے, انتظار ہوتا تھا. اب بتائیں آپ کی بیٹیوں نے کیا خدمتیں کی, ختم ہو گیا نا. اب نہیں بیٹیاں خدمت کریں گی, اور ہم کروانا بھی نہیں چاہتے. پڑھ رہی ہوتی ہیں, پڑھ رہی ہیں, شادیاں ہو گئیں. اچھا پھر اس کے بعد جب سسرال سے آئیں پھر بھی خدمت کروا کے جاتی ہیں, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. اچھا اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, بہو بیٹی جیسی بن جائے, ہے نا. بیٹیاں کیا خدمت کر رہی ہیں, وہ تو کر نہیں رہی, وہ آتی ہیں کروا کے جاتی ہیں, ہے کہ نہیں ایسا. کہاں سنبھالنے پڑتے ہیں. یعنی اب یہ کنسیپٹ بھی چینج ہو گیا کہ پہلے بیٹیاں خدمت کرتی تھیں, اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایسی تعلیم میں وہ کھپتی ہیں, ایسی کھپتی ہیں, ہم کھپاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ اپنے گھروں والی ہو جاتی ہیں, وہ خدمتیں نہیں کرتی. نوکریاں بھی کرتی ہیں, گھر بھی دیکھتی ہیں. یہ بیوقوفی ہے نا, کیوں کرتی ہیں, پھر بوجھ ڈالتی کیوں ہے. بوجھ ڈالتی ہیں. میں اپنی بیٹیوں کو یہ کہتی ہوں کیوں اپنے کندھوں پہ ہم ایسا بوجھ ڈلوائیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے, کیوں روک رہے ہیں. اللہ نے جو ڈالے ہیں بس وہی کام. بس انڈیپینڈنٹ آپ کے ہاں تعریف کے لیے نا کہ کوئی کا بھی مشکل نہ ہو, ایسا کوئی سوچ ہی سر نہیں, یہ جڑیں ہیں کہ شاخیں نکلتی ہیں. اگلی بات ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ پڑھے لکھے بچے کا رشتہ نہیں ہوتا, آپ کا بچی پڑھی لکھی نہ ہوتی. یہ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ بچی کو آپ نے بالکل گھر گرہست بنا دی ہے اور ایجوکیشن دی ہے, لیکن آپ کی گھر کی تربیت کم ہوگی, وہ ہمارا فقدان ہوگی. بس یہ کمی ہو گئی ہے. ایجوکیشن دینا کوئی ہاں برائی جی, نہیں ہے. ہاں. اب یہ کمی ہو گئی ہے. اب ہم لوگ پڑھے ہوئے تھے, گھر میں رہے ہیں, جاب چھوڑ دی, بچوں کو دیکھا, ہم نے پڑھایا لکھایا, ساری چیزیں سکھائی انہیں. اب کچھ بھی نہیں. اب گھر میں چلا رہی ہیں. گھریلو ایسا نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اتنا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ماسٹر پاس بچیاں ہیں, بچوں کو گھریلو کوئی کام نہیں آتا, نہیں آتا. اب یہ ویلیو اچھا جتنا مرضی پڑھ لے آپ, گھر شادی کے بعد تو یہ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, کچھ نہیں تو اپنی ذمہ داری. ماں باپ بچوں کی بھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں. اچھا امیوں کا کام کرنے کا طریقہ ہی ہوتا تھا, کرو گی تو آئے گا نا. اچھا خود نہیں کرنا تو نوکروں سے بھی کروانا, تو کرنا آتا ہوگا تو کرواؤ گی نا. اب یہ سوچ, اب یہ سوچ آگے کی نہیں آ گئی نا, وہ سمجھتی. یہ ڈائلاگ تو مدا کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا اور اب یہ دیکھیے کہ وہ جو پھولوں کی سیج لگتی ہے, وہ ساری زندگی کیا پھولوں کی سیج رہتی ہے, زندگی سیجوں کی طرح رہتی ہے. وہ تو سمجھتی ہے جو آج میرے لیے کتنے لاکھ کا سوٹ آیا, میں تو آج مہارانی بنی, اگلے دن جب اس کی اوقات اسے بتائی جاتی ہے کہ بھائی چلو بھائی اپنی ذمہ داری اٹھاؤ, وہ سمجھتی ہے کل تو میری اتنی ویلیو تھی, اتنا مہنگا میں نے سوٹ پہنا ہے, میرے لیے اتنا کچھ ہو رہا تھا, اور میرے لیے جو سیج سجائی گئی, اب تو زندگی سیج کی طرح گزرے گی, پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. یہ جو یہ ذہن ہے نا, ان کے والدین کو درست کرنا چاہیے. یہ تو بتاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بہت سے لوگوں کا قصور ہے, پیرنٹس کا بھی قصور ہے, معاشرے کا بھی قصور ہے, اور تعلیمی اداروں کا بھی قصور ہے. جنہوں نے کروانا ہے نا, ہم نے بہت خیر سے دیکھے, بہت اچھی ایجوکیشن بچیاں لے رہی ہیں, لیکن مائیں کہتی ہیں گھر گرہست میں اچھی ہوتی تو یہ کون کرتا ہے, والدین. لیکن آج کل کے والدین سمجھتے ہیں, اکثریت یعنی اقلیت میں اب ہو گئے جو گھریلو کاموں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اکثریت جو ہے نا وہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیوں کام کرے. میں آپ کو بتاؤں, میڈیا نے پیرنٹس کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بچی کام ہم نے تو نہیں, آپ نے کیسے تربیت کی ہے, ہماری بچی نے تو آج تک کلاس بھی نہیں کھایا. یہ بہت بڑی نا اچھی بات سمجھی جاتی ہے. اگر آپ اسپیریٹ بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ بری بات ہے, یہ کوئی بیوقوف ہوگا تو اسے اچھی بات سمجھے گا کہ یہ تو کہنا کہ میری بچی کو کام کرنا نہیں آتا, یہ تو بہت شرم کی بات ہے. لیکن آج یہ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں تو بہت کہتے ہیں کہ میں نے میری بیٹی نے بنایا, یہ کہتے نہیں آپ بتا دیتی ہیں پورے ٹیبل میں سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں سچی آپ کو بتاؤں, آج کل میڈیا کے دور میں نا ماؤں کے پاس بھی کچن میں جانے کا ٹائم نہیں ہے, تو بیٹیاں تو بہت دور رہ گئی. ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہے. ہاں نا, تو یہی تو بات ہے, اتنی مصروف ہیں, ان کے پاس خود ٹائم نہیں ہے کہ جائیں. یہ جو سارے جو میسیج کرو اور گھر آ جائے بنی بنائی چیز, ہے نا. تو یہ جو بیماری آ گئی, بائک آ رہے, میں حیران ہوتی ہوں, بائک پر کتنا سا برگر بیچارہ گھوم گھوم کے گھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو وہی نا, میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ یقین مانے وہ اتنا تو اچھا, اور کتنی دفعہ پوچھ کے وہ ایڈریس پوچھتا ہے. 10 دفعہ فون جاتے ہیں اور آتے ہیں, پھر ایڈریس پوچھا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ ایمبولینس کی طرح نا ان کو بھی جو ہے نا جگہ دے دیا کریں گے جو گھر میں ہوتے
کہ کھانا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میں بھوک سے ہی مر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دور میں بھی جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگوں سے وہ منہ چھپاتے پھرتے کہ یہ خبر کیسے دیں. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. کیا وہ اسے ذلت کے باوجود روکے رکھے یا وہ اس کو زمین میں دفنا دے. استغفر اللہ. یعنی جاہلیت جو ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب اور طرح کی جاہلیت آ گئی ہے نا. وہ بھی جاہلیت ہے. اس دور میں بھی یعنی یہ تھا کہ یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اس دن زندہ گاڑی ہوئی بچیوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ بیٹھا کرتے تھے اکثر وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں اور آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں, وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی تھی, پیدا ہوئی, مجھ سے بہت پیار کرتی تھی, حتیٰ کہ وہ بڑی ہوتی گئی, اور پھر جب بڑی ہوتی گئی تو خاندان کے لوگ مجھے آر دلانے لگے, بچی جوان ہو رہی ہے, بچی بڑی ہو رہی ہے, ابھی تک اس کا کچھ کیا نہیں, ابھی تک اس کو کچھ کیا نہیں. کہنے ایک دفعہ میں نے بڑا, اس صحابی کہتے ہیں میں نے دل مضبوط کیا اور میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ آج اسے تیار کرو. اور جب اس نے تیار کیا تو میں بچی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو بچی میرے ساتھ ساتھ کبھی خوشی میں ادھر آتی, کبھی دوسری طرف آتی. ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں, ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. ابا جان جو اپنے دل کو پکا کر کے جا رہے تھے کہ آج اس کا میں نے اینڈ کرنا ہے, بس بہت ذرا ذلت اور رسوائی مجھے مل گئی, بس آج اس کا اینڈ کرنا ہے. کہنے جب جانے کے بعد میں نے زمین کھودنی شروع کی تو جو مٹی میرے اوپر آتی وہ میری بچی میری مٹی میرے کپڑوں کے اوپر سے ہٹاتی کہ ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آپ پر مٹی آ رہی ہے. کہتے پھر بھی میں نے دل سخت کیے رکھا. پھر میں نے جب بچی کو اس کے اندر لٹا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی, جب میری بیٹی کی آوازیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئیں تو کہتے ہیں وہ آوازیں مجھے جو آتی ہیں تو اس وجہ سے مجھے بہت رونا آتا ہے. آوازیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی. کتنا ظلم ہے, اگر مارنا ہی ہے ایسے گلا دبا دو, دفن کر دینا. دفن کرتے تھے, یعنی ان کا یہ طریقہ تھا. اتنی حقیر اور ذلیل چیز ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دو, اس کو جینے کا حق بھی نہ دیا جائے. بیٹی کی پیدائش پر غمگین بھی ہو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی ہم نے اس جہالت سے نکلنا ہے. بہو ہو یا بیٹی ہو اس کو ویلیو دینی ہے, اس کو مقام دینا ہے, اس کو عزت دینا ہے. عورت کی دشمن بن جاتی ہے. کیوں دشمن بنے عورت کی؟ اللہ نے بڑا مقام دیا عورت کو, جس روپ میں بھی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, بہن ہے, جس روپ میں بھی ہے اس کو ہے ایک مقام دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. الا ساء ما یحکمون. سنو تو صحیح کتنے برا تم فیصلہ کرتے تھے. ایک میں ہوں جو میں نے عورت کو ایک مقام دیا. ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت, بہن ہے تو تمہارے جنت میں جانے کے لیے بہترین سبب ہے یہ, اور بیٹی ہے تو بیٹی بھی تمہیں جنت میں لے جائے گی. اور اگر بہن کی طرف سے آزمائے گئے تو جس نے بہن کے معاملے میں بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا, اس کی ذمہ داری اٹھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو. تو یعنی عورت کو اللہ نے ایک وراثت کے روپ, یعنی یہ جہیز کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ آیا, دینا ہے دیں, لیکن اس کو ایک اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا دیں کہ بس دینا ہے. اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ناپتے ہیں, زیادہ جہیز آیا تو زیادہ ویلیو ہے, اور اگر کم جہیز آیا تو اس عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو اللہ نے ان سب چیزوں کو ختم کر کے وراثت رکھ دی, اور وراثت کا کنسیپٹ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے کنالوں کے گھر ہوتے ہیں, اس میں 2 بھائی رہ رہے ہیں, کیسے بہن کو حق دیں؟ بڑا مشکل ہے. نسل چل رہی ہے, 2 بہنیں ہیں, 3 بہنیں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, ان بڑے گھروں میں سے بہن کو حق دینا بہت مشکل لگتا ہے. لہذا پھر وہ دیتے نہیں ہیں. کہتے بہن آتی ہے کھانا کھا جاتی ہے نا, خوب مہمان نوازی کرتی ہے, عید بقرہ عید بہت اچھی ہم دیتے ہیں. کیا یہ حق ادا؟ ہاں یہ شادی کر دی, جہیز دی, کیا یہ حق ادا ہو گیا؟ چھوٹے گھر ہو جائیں, اولاد کو برابر کا حق دیں. وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور اللہ کی صفت بہت بلند ہے اور یہ وہ زبردست کمال حکمت والا ہے. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے ہمارا 61 سے 65 آیت تک.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ فوراً پکڑ لیتا ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سبب تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی بھی جاندار، لیکن اللہ کیا ہے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک معین وقت تک۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، فوراً نہیں پکڑتا اللہ، فوراً گرفت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے میرے بندے کو احساس ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ استغفار کر لے۔ فیلنگ بدلتی رہتی ہے نا انسان کی، کبھی بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے، کبھی انسان بہت غصے میں مایوس ہوتا ہے، اور کبھی انسان کو اللہ پر بہت پیار آ رہا ہوتا ہے، انسان کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ کہتا ہے پھر جب ان کا وقت معین آ جاتا ہے تو اس میں سے نہ کوئی ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ یعنی وہی بات، پچھلی بات کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے۔ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے جھوٹ ہی یہ بات ہے کہ ساری عزت، دولت، سرداری ان کے حق میں ہے، انہی کے لیے ہے، بیٹے بھی انہی کے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ اس میں بڑھائے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جتنی رسی دراز کی، وہ جتنی اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، یوں سمجھیے رسی اور لمبی ہونے سے اپنے اوپر وبال اور زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمالوں کو مزین کیے رکھا، لہذا وہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس خوش فہمی میں رہے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے روایات سب اعلیٰ ہیں، اور دین پینڈو لوگوں کا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ اس پر کون عمل کرتا ہے؟ آج کل کے دور میں عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کو ان کے دنیا کے اعمال مزین کر کے دکھائے، لہذا وہ ان میں مگن رہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آج وہی ان کا ساتھی ہے اور آج ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی قیامت والے دن۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ آج ہم اختلافات میں پڑ گئے، وہ یہ فرقہ، وہ یہ فرقہ، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ بھئی سیکھو تو صحیح، کچھ تو عمل کرنا شروع کر دو، اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیوں کس کی بات مانیں، اتنے فرقے ہیں۔ پڑھنا شروع کر دیں، کچھ تو عمل کرنا شروع کر دیں، لگ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں تو ہدایت ہے، اس میں تو رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مومن قرآن سے ہدایت لے کر اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے، لہذا ہمیں پھر قرآن پاک سے ہدایت اور رحمت لینی ہے، پڑھ کے گھروں میں رکھ کر ہدایت اور رحمت نہیں آئے گی، پڑھنے سے آئے گی۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہی ہے آسمان سے جس نے پانی اتارا پھر اس نے اس کو زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں کیا ہے؟ عبرت ہے، یعنی بہت بڑا سبق ہے، ان پر غور و فکر تو کرو، ان کو دیکھو تو صحیح کہ کالی بھینسیں ہوتی ہیں اور کتنا وائٹ صاف شفاف دودھ نکلتا ہے، اس میں ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے انتظام کیا؟ میرے رب نے کیا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب بچہ چھوٹا ہے، اوپر کا دودھ اس کو راس نہیں آئے گا، ماں کا دودھ چھاتی میں اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ باریک باریک نالیوں سے۔ ہم کیا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ میرا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ پوری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمیں کنسیپٹ غلط ڈالا، اللہ بڑا ظالم ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ بڑا ظلم کرنے والا ہے، اللہ بڑی سزا دینے والا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا میں تمہیں عذاب دوں،
میں بار بار مہلت دیتا ہوں، بار بار مہلت دیتا ہوں، بندہ شاید سنبھل جائے، بندہ شاید سیدھے راستے پر آ جائے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ اگر گناہ کا ارادہ بھی کرے لکھنا نہیں ہے، اگر نیکی کا ارادہ بھی کر لے فوراً لکھو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا کچھ لگتا ہے اگر ہم نیکی کا ارادہ کر لیں، لیکن ہم ارادہ بھی نہیں کرتے، کہتے کر لیا تو پھنس جائیں گے، پھر کرنا پڑے گا۔ بھائی ارادہ تو کریں، اس سے ہم سمجھتے بڑا مشکل ہے۔ ارادہ کریں، اس سے مدد مانگیں، جذبے خالص کریں، مخلص بنیں، اللہ مدد کرے گا، اللہ دل میں پھر دین اسلام کی محبت ڈال دے گا، پھر ہم کہیں گے اس کو چھوڑ نہیں سکتے جتنا اس میں سکون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپاؤں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ہم کہتے کھانا پینا گناہ کی بات ہے، اور دیندار ہو کتنا کھاتے پیتے ہیں، اللہ یہاں پر کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں کھانے پینے کی بات آ گئی، اللہ کہہ رہے ہیں اس میں عبرت ہے، اللہ نے سب چیزیں ہمارے لیے بنائیں، اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی، ہے نا، پھر شکر کرو، ہے نا۔ ہم کہہ لو اتنا ہے کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کھاؤ پیو، یہ کائنات ہمارے لیے بنی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، تیرے دل میں میری محبت ہونی چاہیے، چیزوں کی محبت نہیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، لیکن جہاں میری محبت اوپر ہونی چاہیے وہاں میری محبت تم اوپر رکھو، اس کو نیچے نہ رکھو۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ۔ بتائیے ہمیں تو آرام سے گھر میں بیٹھے دودھ مل جاتا ہے، لیکن اگر غور و فکر کرے کیسے گندگی سے اللہ بچاتا ہے دودھ کو، اس کا انتظام نیچے ہے، جب تک نکالتے نہیں ہیں، چاہے مشینوں سے یا ہاتھوں سے، دودھ نکلتا نہیں ہے، وہ صاف ستھرا دودھ ہمارے پاس آتا ہے، وائٹ بالکل، خالصاً سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار دودھ۔ کوئی ہے؟ اچھا دودھ دینے آیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نعمتوں پہ غور و فکر کرو کہ دودھ آتا ہے تمہارے گھروں میں اور تم پیتے ہو، ہے نا، دودھ پیتے ہو، اس نعمت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہے نا۔ غریب سے غریب بھی ہے، وہ کہتے ہیں چائے ضرور پیتے ہیں، تھوڑا بھی ڈالتے ہیں یا زیادہ ڈالتے ہیں لیکن پیتے ضرور ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجورے اور انگوروں کے پھلوں سے بھی اور اس میں سے بھی جو تم نشہ آور چیزیں تیار کرتے ہو، اور اچھا رزق بھی۔ اچھا دودھ ہمیں ہضم کیسے ہوتا ہے؟ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ آگے پھر ہماری خوراک کا تذکرہ آیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وہ گھر بنائے، پہاڑوں میں گھر، درختوں میں گھر، اور اونچی اونچی جگہوں پر گھر بنائے۔ درختوں میں اونچی اونچی جگہوں پر بناتے ہیں نہیں کہ شہد کا مکھی اپنا چھتا، یا کہیں کسی بیل میں، اونچی بیل میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے، اچھا یہاں پر شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا، ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے یہ اس کا دیکھیں نا، یہ بہت ٹیم ورک کام کرتی ہے، ہوتی چھوٹی سی ہے لیکن ٹیم ورک کام کرتی ہے۔ اتنی زیادہ شہد کی مکھیاں ڈیوٹی لگاتی ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور ملکہ ہونے کے بعد مختلف شہد کی مکھیوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ جاؤ تم رس لے کر آؤ۔ 50,000 میل کا سفر کر کے یہ جو ہے شہد کی مکھی پھلوں سے رس لے کر آتی ہے، اور اس میں سے جو خالص شہد نکلتا ہے وہ اتنا جتنا ٹی سپون میں ہوتا ہے۔ اب تو یعنی فارمی شہد اتنے تیار ہونا شروع ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں خالص شہد ہمارے لیے کتنی محنت سے تیار کرواتا ہے۔ یہ شہد کی مکھیاں ہمارے لیے تیار کرتی ہیں، یعنی 50,000 اڑان کرتی ہیں، اور پھر مختلف پھلوں سے رس لے کر آتی ہیں، اور پھر ہمارے لیے شہد تیار ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیم ورک کرتی ہیں کام، کوئی کیا ہے اس کو ٹھنڈا کر رہی ہے، کوئی وہ جال بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر موم بنا رہی ہے،
کوئی پھلوں کا رس چوس کر آ رہی ہے. ان کا جو میل ہوتا ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا، فیمیل ہی کام کرتی ہے. اچھا اب آگے آئے گا، ساری فیمیل کام کرتی ہیں اور ٹیم ورک کے ذریعے ڈسپلن کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کام کرتی ہیں. کہنے کو چھوٹی سی ہے لیکن دیکھیں یعنی پورا یعنی اتنا بہترین ایک ڈیزائن جیسے سارے جڑے ہوئے گھر. چھتے کی حفاظت کرتے ہیں لیکن نہیں اس کا کام بھی بڑا ہے، وہ بھی نہ حفاظت کرے تو مجاہد کہاں سے ملے. اللہ نے اس کی روٹی بھی تو لگائی ہے. لیکن پروسیس جو سارا کرتی ہیں وہ فیمیل کرتی ہیں. پھر آگے ہم پڑھیں گے چونٹیوں کا، وہ بھی فیمیل کام کرتی ہیں. ہمیں تو افسوس نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تذکرہ کر رہی ہوں کہ فیمیل کام کرتی ہیں. اور فیمیل اچھا سب سے اہم بات جو ہے نا، یہ شکایتیں نہیں کرتی. سارا کام ہم ہی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتی. برتن ہی نہ صاف کر لیتے نہیں، ان کا بھی بڑا محنت والا کام ہے. سارا دن لگی رہتی کوئی ملازم نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں. مزدوری اور مستری کا کام زیادہ سے ہاتھ کر کے جی ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، ان کا کوئی ملازم نہیں. ان کی جو ڈیوٹی لگ جائے وہ انہوں نے محنت کرنی ہے. اچھا یہ اجتماعیت کے ساتھ ٹیم ورک بن کے کام جو کرتی ہیں، اس لیے کہ شکایتیں نہیں کرتی. جو شکایت کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ اپنی انرجی شکایتوں میں لگاتا ہے. لہذا خواتین کو بھی شکایتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. پھر ہر طرح کے میووں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ، اور فاسلکی سبل ربک ذللا، اور چلو اپنے رب کے راستے پر. ذللا جو ہموار بنائے اللہ نے، جو سیدھے سیدھے بنائے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے شہد، مختلف ہے اس کا رنگ، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں نا. بڑی مکھی کا ہے، یہ شہد کی مکھی کا ہے، کوئی زیادہ ڈارک براؤن ہوتا ہے، کوئی ہلکا ہوتا ہے. مختلف ہیں اس کے رنگ، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے شفا ہے. خالص شہد ہو تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے. اللہ ہماری خوراک کا انتظام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارے سامنے اللہ سبق دلا رہا ہے ہمیں کہ شہد کی مکھیوں سے سبق حاصل کرو، کیسے اجتماعی طور پر مل کر بہت بڑا کام کر لیتی ہیں. اگر ہم خواتین بھی مل کر کام کریں، ٹیم ورک کے طور پر اس قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، نفع مند کام کریں، کیا ہم کر نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں. ڈیوٹیاں بانٹ دیں، مختلف کام کریں، بہت بڑا کام اللہ کروائے گا. یہ شہد کی مکھیوں سے اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے شہد تیار کرتی ہے. ممکن نہیں ہے دور دور سفر کرنا اور پھلوں سے رس لے کر آنا، پھر سنبھال کے اس رس کو لے کر آنا، پی نہیں جانا ہے نا، اس کو لے کر آنا، اس کو پھر چھوڑنا، پھر انتظار کرنا، پھر جانا. ہم کہتے ہیں کیا ہماری مشقت والی زندگی ہے. دیکھیں ایک ہی ڈیوٹی کر رہی ہیں. جی ہم کیا کرتے ہیں، شہد کو ملاوٹ والا بنا لیتے ہیں، چینی جمی شہد. اللہ نے تو اچھا ہمیں بھی خوراک بہت زیادہ چاہیے. ایک یہ بھی بات ہے، ہمارے اندر یہ بات آ گئی. وہ کہتے ہیں اچھا لو چکن، آدھا چمچ شہد سے تو کچھ بنتا نہیں ہے، کچھ نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں لو ہم نے روزانہ چکن کھانا ہے. انہوں نے کہا لو برادر چکن لو، اتنا ہم نے مختلف ڈشوں سے کھانا ہے. کہتے ہیں لو کھاؤ، خوب کھاؤ، کیونکہ ہمیں خوب چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے شہد میں شفا ہے. ان تھوڑی نفی چیزیں تھی تو برکت تھی، جی اچھی چیزیں تھی ہمارے زمانے میں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ غور و فکر یعنی چھوٹی سی مکھی ہے لیکن کام بڑا کر رہی ہے. ہم انسان اتنے بڑے ہو کر کیا بڑے کام نہیں کر سکتے؟ گھر بنا لیا، بچے پال لیے، بس ہم کہتے ہیں بڑا کام کر لیا. بہت مشکل ہے گھر سنبھالنا، آپ کو نہیں پتہ، اور حقیقت میں واقعہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. نوکر چاکر ملازم، پیسے کی فراوانی، جب دل چاہے کچھ منگوائے، جب دل چاہے فریز کر کے رکھے، پھر بھی اللہ کے دین کے لیے ہم وقت نہ نکالیں.
اس میں اللہ کہہ رہا ہے غور و فکر کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں فوت کرے گا۔ اللہ نے پیچھے نعمتوں کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری خوراک پیدا کی، پھر وہ تمہیں فوت بھی کرے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے بڑھاپے کی عمر کی طرف، یعنی ناکارہ عمر کی طرف۔ لِكَيْ لَا، اس وقت انسان کی ہمت، طاقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بالکل بھولا بھالا سا بچے کی طرح معصوم بن جاتا ہے۔ جوانی میں کہتا ہے میں اتنا کام کر لیتا ہوں، میں اتنی سمجھدار، مجھے اتنی، میرے اندر اتنی انرجی طاقت، لیکن ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بوڑھے لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کروٹ ادھر لیں کہ ادھر لیں۔ یقین مانے میری ساس مجھ سے ایسے پوچھتی ہے اچھا تم بتاؤ کدھر کروٹ لوں، میں کہتی ہوں اچھا امی آپ نے اب ادھر کروٹ لی ہوئی تھی نا، اب ادھر کروٹ لے لیں۔ جوانی میں اتنی سمجھدار، اتنی سمجھدار، اتنی سمجھدار، یقین مانے یعنی غربت ہونے کے باوجود اپنے اولادوں کو کسی قابل بنایا، بڑی، یعنی اب تو پیسہ ہے، اب تو سہولتیں ہیں، اس وقت سہولتیں نہیں تھیں، گھر میں مشین نہیں ہے تو ہاتھ سے سی لینا، اب تو کپڑے پھٹ بھی رہے ہیں تو پھٹے، درزی کے پاس، درزن کے پاس بھیجیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، نہ جاننے کے باوجود ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، اتنے معصوم اور اتنے بھولے، یعنی اتنے عروج پر لے جانے کے بعد اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اب دیکھو ان کا زوال، اب ان کی صحت، ان کی سمجھ بوجھ، ان کی ہمت، طاقت سب کچھ ختم ہو گئی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ ہمت طاقت ہمیشہ نہیں رہیں گی، یعنی بوڑھے آدمی کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے نا۔ اور ہمارے پاس جوانی میں الحمدللہ کیا ہے؟ ہمت، طاقت، لیکن اب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بیمار لوگ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن صحت نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کا تذکرہ۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی، لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو، اور پھر فہم فیہ سوا، ایسا ہو جائیں کہ جیسے کہ وہ برابر ہوں۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں چاہے غربت بھی ہو، ہم کیا یہ بات سوچتے ہیں کہ بچوں نے بڑے ہی ہونا ہے، کسی کو بھی دے دیں بڑے ہو جائیں؟ کرتے ہیں کیا ایسا؟ ارے انہوں نے کھانا پینا ہی ہے نا، پڑھنا لکھنا ہی ہے نا، جوان ہی ہونا ہے، کسی کو بھی دے دیں، کوئی بھی پال لے۔ ہم کہتے نہیں اپنے بچوں کو ہم خود پالیں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے، ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کریں گے، لیکن ہم ان کو پالیں گے خود۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو تمہارے ملازم ہوتے ہیں، اگر تمہیں اللہ نے رزق میں فضیلت دی، کیا ان کو تم اتنا دے دیتے کہ ان میں اور تم میں کوئی فرق نہ رہے؟ ایسا تو تم کبھی بھی نہیں کرتے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ نعمتیں اللہ نے دیں اور ان نعمتوں کو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے کہ اللہ نے دی ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے، وحفدتاً اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہارے لیے رزق پاکیزہ۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، یہاں اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا بیویاں۔ یقین مانے جو بیوی ہوتی ہے نا، گھر کی جیسے کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو گھر کی ماں ہوتی ہے وہ یوں سمجھے جیسے ایک مضبوط تناور درخت کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر جڑ کھوکھلی ہے، اگر جڑ مضبوط نہیں، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں مضبوط آئے گا، کوئی پھل نہیں لگے گا، کوئی وہ مضبوط درخت نہیں بنے گا، کوئی وہ سایہ دار پھلدار درخت نہیں بنے گا۔ اگر جس گھر میں ماں نہ ہو، جس گھر میں بیوی نہ ہو،
اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہترین متاع، مردوں کے بارے میں مردوں سے کہا تمہارے لیے اور بھی متاع ہے، سامان ہے دنیا کا، لیکن تمہارے لیے دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی. نیک بیوی، خاوند تھکا ہوا آیا ہے، ٹھیک ہے، مسکرا کر ملے، اس کے علاوہ اس کو کھانا سرو کرے، اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے کہ نہیں اتر جاتی؟ کہاں کہ عورت آنے کے بعد گلے شکوے شروع کر دے، آپ کو تو اپنی فکر ہے، آپ کو ہماری فکر ہی نہیں. اب بیٹھی تو گھر میں ملکہ بن کے ہو آرام سے. مشقت والا کام تو اللہ نے مرد کے ذمے لگا دیا، تو اللہ نے عورت کو پرسکون گھر میں رکھا کہ نہیں رکھا، ملکہ بنا کر. تمہارا کام نسل پروان چڑھانا ہے، تم ایک جڑ ہو، تم نے مضبوط گھر تیار کرنا ہے، تم نے حوصلے دینے ہیں، تم نے بہترین سہارا بننا ہے مردوں کے لیے، نسلوں کے لیے. اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا. مرد لاکھوں میں بھی کمائے، کروڑوں میں بھی کمائے، لیکن اگر بیوی ناشکری ہے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں حضرت ختیجہ کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی مجھے کسی سے جیلسی نہیں ہوئی. میں کہتی تھی اللہ کے رسول آپ کیا اس بڑھیا کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتہ، جب لوگوں نے میری مخالفت کی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. جب میں مفلس تھا اس نے سارا پیسہ مجھے دے دیا. جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی تھی. اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی، وہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی تھی. یعنی سوچیں اگر ہم غور و فکر کریں جو غار ہیرا ہے کتنی اونچی ہم چڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے کئی دن، اور حضرت ختیجہ کا بھاری جسم، عمر میں بڑی، کھانا لے کر جانا، کتنے رسپیکٹ کرتی ہوں گی، کتنی کیئر، کتنا خیال رکھتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں اس سال کو عام الحزن کہا کہ غم کا سال. بیویاں ہوں تو پھر ایسی ہوں، خدمت کرنے والی، دل جوئی کرنے والی، خیال رکھنے والی، دین میں آگے لے کر جانے والی. یعنی مرد کا کام کیا ہے؟ گھر تک دین کو لانا، اور گھر کے اندر کس نے نافذ کروانا ہے؟ عورت نے. کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ آپ کے مرد تو دیندار ہیں. میں کہتی ہوں مردوں کی عورت ذہن سازی کرتی ہے، بناتی رہتی ہے. جتنی دیر مرد کھاتا رہتا ہے اتنی دیر عورت کی زبان چلتی رہتی ہے، چک چک کرتی رہتی ہے. دنیاوی باتوں کی باتیں کرتی رہی، وہاں شاپنگ کے لیے لے کر جانا ہے، اس کو دیکھا تھا، اسے اچھی چیز، یہ باتیں کرے، یہ ویسے دین کی بات کرے کہ اچھی آج یہ بات پڑھی، یہ ویسے بات کرے اچھا آپ نے نماز کہاں پڑھی، اچھا چلے آپ سو جائیں آپ کو نماز کے، یعنی اس کو دین کی فکر ہو. چلے آپ نے یہ کام کر لیا اب یہ کرنے، اس کو آسان کر کے دکھائے، یا کہاں کہ یہ مشکل بنائے، ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کا کام ہے، بیویوں کا کام ہے ذہن بنانا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آہستہ آہستہ لے کر چلنا. یہ عورتوں کا کام ہے. کیا صرف گھر بنوانے، برانڈڈ کپڑے لینے، شاپنگ کرنے، یا اپنے میکے والوں کو بھرنا، یا گھومنے پھرنے جانا، یہی عورتوں کا کام ہے؟ نہیں. جنت میں ان کو بھی ساتھ لے کر جانا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، لیکن محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. پہلے عورتیں خود فرما بردار ہوں گی، پھر پہلے عورتیں خود دین کو سیکھیں گی، پھر بنے گی، پھر جڑیں مضبوط ہوں گی، پھر دیندار درخت ایک بنے گا. تو یہاں اللہ نے بیویوں کا تذکرہ کیا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری قسموں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، سکون کا ذریعہ، بہترین متاع. ہاں وہ جو میں حدیث آپ کو سنا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا اور بھی بہترین متاع ہے، لیکن مرد کے لیے بہترین متاع نیک بیوی. نیک بیوی اگر نیک نہیں ہے نا، یقین مانے مرد کی زندگی اجیرن ہے. ہر وقت تک آتا، وہ بیچارہ مشین بن گیا ہے، لا تو رہا ہے، لیکن پھر بھی عورتیں کہتی ہیں نہیں قبرستان میں ہمیں دفن کر دیں ورنہ ہم ایک کنال کا گھر بنا کے دیں. یقین مانے مجھے کسی ایک عورت نے بتایا، میں سن کر حیران ہوگی. میں نے کہا یا اللہ اس مرد نے کتنے جتن کر کے اتنا بہترین 10 مرلے کا گھر بنا کر دیا، ابھی بھی شکر نہیں کر رہی کہ نہیں سامنے تو قبرستان ہے، ہمیں وہاں دفن کر دیں، بٹھا دیں ہمیں وہاں پر. اگر آپ ایک کنال کا گھر نہیں بنا کے دے رہے تو کیا کرے؟ کرنا کیا، اس کو رہنا ہی ہے نا، 5 منٹ وہی نا، زندگی گزارنی ہے نا. پتہ نہیں کہاں کسی وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ. ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، ہم تو کہیں نہ شکریہ نہیں کرتے.
ہم تو کہیں ہم اپنے مردوں کی محنتوں کو ان کے جذبوں کو کم ویلیو تو نہیں دیتے ہے نا. فرما بردار بننا ہے. مرد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مرد کا وہ ایک صحابی آئی نا، ایک صحابیت بتائی کہ اللہ کے رسول 2 رشتے ہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان رشتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو ڈنڈا کبھی رکھے گا نہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ غصے کا تیز ہے. مرد جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا غصہ کم ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، اور عورت فرما بردار، بات ماننے والی. یہ دین نے کہا ہے، یہ بہترین خوبیاں ہیں. اگر مرد اور عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں تو بہت بہترین میاں بیوی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں. ورنہ بڑھاپے تک لڑتے ہی رہتے ہیں. کی مانے لڑتے ہی رہتے ہیں، لڑتے لڑتے زندگی گزرتے ہیں. بچے کہتے ہیں اب تو بس کر دیں. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو کہ نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے کسی قسم کا رزق آسمان میں اور نہ زمین میں کچھ بھی. فلا تضربوا للہ الامثال. صحیح میں نے پڑھا ہے، کچھ چھوڑے فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں اللہ کہہ رہا ہے بیان نہ کیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی جو مملوک کی، جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. اور ایک وہ ہے اس کے مقابلے میں جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت عمدہ رزق دیا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اس کا جو دل چاہتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ. کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے نا مثالوں کی. ایک ایسا غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں، مرضی نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں. اور دوسرا ایک وہ انسان جس کو اللہ نے بہت عمدہ رزق دیا ہے. ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے. مالک کیا ہے؟ اس کو اللہ نے بہت کھلا رزق دیا ہے. اس کا جیسا دل چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، چھپ کر بھی اعلانیہ بھی، اس کا اپنا مال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ غلام اور ایک مالک کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. تمام کی تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون. بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یہ شرک کے بعد سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی. ایک اللہ کی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس تمام قسم کے اختیار ہے. ایک اللہ کی مخلوق ہے، ولی ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، قبروں میں ہیں، ان سے ہم جا کر مانگ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے جن کے پاس خود اپنا کچھ نہیں، کیا وہ اور ایک اللہ کی ذات جو سب کو دے رہی ہے، سب کو نواز رہی ہے، کیا ان دونوں کے اختیارات برابر ہیں؟ نہیں. وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء. اور دوسری ایک اور مثال اللہ نے بیان کی کہ 2 شخص ہیں، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ بولنے پر قدرت نہیں رکھتا. وہو کل علی مولا. اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، خود کچھ بھی نہیں کما سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اینما یوجہ لا یأتی بخیر. جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بھیجتا ہے. وہ گنگا ہے، وہ کوئی خیر ہی نہیں لاتا. وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اسے وہ روٹیاں کھانا کھلا رہا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. حل یستوی ہوا. کیا یہ برابر ہے، برابر ہوگا اس کے شخص کے مقابلے میں؟ ومن یأمر بالعدل. جو بولتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم. اور وہ سیدھے راستے پر ہے. یعنی یہاں اللہ نے 2 غلاموں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا، شرک کی بات اصل میں سمجھائی. کیا ایک اللہ کا ماننے والا اور ایک گلی گلی مانگنے والا، ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے والا، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کہ ایک گنگا ہے اور ایک بولتا ہے، فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ. تو تم کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اوروں کو شامل کرتے ہو کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، یہ بھی کچھ سنتے ہیں، کچھ تو ہے، ان کے پاس جائیں تو پھر دعائیں پوری ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہے کیا یہ برابر ہوئیں؟ وہو علی صراط مستقیم. اور وہ سیدھے راستے پر قائم ہے. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بے مثال نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ساری چھپے باتیں اللہ کے لیے ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے کلمح البصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی جیسے آنکھ جھپکنے میں دیر نہیں لگتی نا. اللہ کے لیے قیامت لانا اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا. أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. یا اس سے بھی ذرا قریب. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ پروسیس دیکھتے نہ ہوتے نا کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ماں کے پیٹ سے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم مانتے ہی نہ کہ ماں بچہ پیدا کرتی ہے، کیا ہم مانتے؟ ہم کہتے نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ماں کے پیٹ میں اتنا بڑا پیٹ ہو جائے اور پورا بچہ پلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہی کہیں نہیں کہیں سے بچہ اٹھا کر لے آتے ہیں، کہیں مشینری میں تیار ہوتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر دیتا ہوگا، ہم یہی کہیں، لیکن کتنا ناممکن عمل بھی اللہ کہہ رہے ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل۔ حیرت نہیں ہوتی کان کے اندر ہڈی ہے، کرکنی ہڈی، کیسی بناوٹ ہے اس کی، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے اوپر سے یوں کیا، پھر سوراخ رکھا اور اندر بھی سوراخ کے اندر جگہ ہے۔ آنکھیں دیکھے تو بند ہو جاتی ہیں، بند ہوتی ہے تو شٹل جیسے وہ نیچے گر جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو شٹل اوپر ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ نے کتنی پیاری بنائی۔ اس زبان کے اندر اگر ہڈی ہوتی کیسے ہم کھانا کھاتے، کیسے ہم بولتے، ہر چیز اللہ نے ایک اندازے کے مطابق ایک حساب سے کتنی پیاری، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ غور تو کرو میرے رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، جو چیز جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا میرے رب نے ویسا بنایا۔ والافئدہ، یعنی کتنی دل محنت کرتا ہے، خون پھینکتا ہے پورے جسم میں زور سے، ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، اتنی بڑی بڑی چیزیں دے دی ہیں، ہاسپٹل میں رہنا پڑے نا، ایک دن کا اتنا کرایہ، اتنا خرچہ، اور پھر بھی ویسی صحت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نعمت چلی جائے، دانت چلی جائے، آنکھیں، کان، دل، کچھ بھی خراب ہو جائے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، تھکاوٹ بھی، مریض پھر بھی بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہے نہیں فرق نہیں پڑا۔ اللہ نے کتنی قیمتی چیزیں ہمیں دی ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لہذا شکر تو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر، دل کی گہرائیوں سے، دل کے ساتھ۔ بعض دفعہ پوچھے نا کیا ٹھیک ہے بس چل ہی رہے ہیں ہم، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں۔ ایک چیز اگر کم ہو گئی، ایک چیز خراب ہو گئی، دوسری چیز تو صحیح ہے۔ دانت نکلوا لیا تو کیا ہوا، زبان تو ہے، آنکھیں تو ہیں، کان تو ہیں، ہاتھ تو ہیں، کوئی ایک نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لہذا ناشکری نہیں کرنی۔ دل میں آئیں گلے شکوے لوگوں سے بھی، اللہ سے بھی، فوراً لا حول پڑا کریں، یا اللہ اتنا تو نے نوازا، کہاں ہم پھنس گئے، ایک چیز کو ہم لے کر بیٹھ گئے، یہ ہمیں نہیں ملا، کیوں نہیں ملا، وہ بڑا خوش قسمت ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانا ہے تو تب بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، سو کر اٹھنا ہے تب بھی الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ تیرا شکر تو نے اٹھا دیا۔ مومن کی زندگی ڈپریشن والی، بے چینی والی نہیں ہوتی، مومن بڑا پرسکون ہوتا ہے تب بھی شکر، نہیں ہے تب بھی شکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال عجیب ہی ہے، مل جاتا ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتا تب بھی شکر ادا کرتا ہے، کمی ہو تو صبر کرتا ہے، اور پھر زیادتی ہو جائے تو پھر الحمدللہ پھر شکر ادا کرتا ہے۔ بے چینی نہیں ہوتی مومن کی طبیعت میں، بے سکونی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، بڑی پیاری ہے آیت۔ اللہ کہہ رہے دیکھو تو صحیح پرندوں کی طرف، غور تو کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف کہ اس نے جو ہے آسمان کی فضا میں ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں ان کو تھامتا سوائے اللہ کے۔ سورۃ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اللہ کہہ رہے پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، پروں کو پھیلاتے ہیں، پروں کو سمیٹتے ہیں، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے ان کو تھامے ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ دیکھیں وہ میرا رب، وہ میرا خالق پرندوں کو ہوا میں سنبھال سکتا ہے، کیا ہمیں نہیں سنبھالے گا؟
پرندے، چھوٹے سے پرندے خوش اڑتے پھرتے ہیں، ہم کیوں نہیں خوش رہ سکتے؟ ہے نا؟ ان کے لیے بھی تو موسم کا تغیر تبدل آتا ہے، کبھی بڑی تیز ہوا ہے، کبھی بہت تیز آندھی ہے، کبھی بارش ہے، کیا وہ شکوے کرتے ہیں؟ پرسکون مطمئن شکر کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس رب نے فضا میں پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں، کیا وہ تمہیں نہیں تھام سکتا؟ جبکہ ہم تو خود بھی محنت کر سکتے ہیں، ہمارے تو بہت سارے انتظامات اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کی گاڑی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف کہ آسمان کی فضا میں اللہ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، کوئی نہیں تھامنے والا ان کو اللہ، کیا ہمیں نہیں اللہ تھامے گا؟ ہم تو مانگتے ہیں اللہ سے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ بھی ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں، اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں، دو پیچھے ہیں پھر آگے ہیں، ایسے لائن بنا کر چلتے ہیں، ایسے غول کے غول اکٹھے جاتے ہیں، ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، تو سب کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں نے الگ الگ رہنا سیکھ لیا، ہم مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی پریشانیاں، ہمارے اپنے مسائل ہی بہت ہیں، ہم کیا کریں دوسروں کا سن کے؟ دوسروں کی پریشانیاں، دوسروں کے مسائل دور کیا کریں، سنا کریں، اللہ فرشتے مقرر کریں گے ہماری پریشانیاں مسائل کو دور کرنے کے لیے۔ ان پرندوں سے سیکھیں کیسے ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں، کیسے مل جل کر رہتے ہیں، کیسے مل کر چلتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون، تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہاری چوپاؤں کی کھالوں سے، تستخفونہا، جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ یعنی اس سے کیا، کھالوں سے سویٹر بناتے ہیں، کوٹ بناتے ہیں، ورنہ میں پورا لحاف کمبل لپیٹ کے بیٹھنا پڑے، مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوبصورت سے ہمارے لیے کیا ہے، کوٹ تیار ہو گیا، سویٹر تیار ہو گیا۔ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کے دن بھی اور اپنے قیام کے دن بھی تم ان کو استعمال کرتے ہو۔ ومن نصوافہا و اوبارہا و اشعارہا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں اور بکریوں کی بالوں سے اساساً سامان، و متاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک کے لیے برتنے کا چیزیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، سائے جو ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے بہت کام آتے ہیں سفر کرنے میں بھی، یا اس کے علاوہ جن کو پنکھے نہیں میسر، بجلی نہیں میسر، وہ بہت زیادہ ٹائم اپنا درختوں کی سائے میں بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ان کی صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں۔ وجعل لکم سرابیل، اور بنایا اس نے تمہارے لیے ایسے لباس، تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتا ہے گرمی سے، اور وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتا ہے تمہاری لڑائی کے وقت، یعنی زریں وغیرہ جو انسان تیار کرتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ مکمل کرتا ہے اپنی تمام نعمتیں تم پر تاکہ تم تسلمون، مسلمان بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ہم دنیا میں کھپ گئے، ہم کہتے ہیں مسلمان یہ مسجد کے لوگوں کا کام ہے، وہی مولوی بنیں، وہی نمازیں پڑھیں، وہی نماز جنازے پڑھائیں، وہی ہمارے نکاح کر پڑھا دیں، وہی ہمارے استخارے کریں، وہی ہمارے دم درود کریں، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم تسلمون، میں نے اتنی نعمتیں کی اس لیے تاکہ تم صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، آپ کا کام فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا،
واکثرهم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو ناشکرے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ امت کے خلاف رسول کی گواہی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن ہماری سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہمارے نبی کر دیں گے، لیکن اس رکوع میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی شکایت لگائیں گے، یا اللہ انہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں، میرے دین کو چھوڑ دیا، میرے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، میں نے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا دین بتا کر آیا ہوں۔ بلکہ نبی شکایت کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نبی ہماری، ہم امت محمدی ہماری سفارش کریں گے، کیا وہ نہیں ہے پھر بات؟ سفارش بھی کریں گے، لیکن کن کی سفارش کریں گے؟ جن کے نیک اعمال ہوں گے نا۔ بلکہ وضو حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور امت محمدیہ پہنچے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، کیونکہ پتہ ہے نا حوض کوثر پر ہوں گے، اے اللہ کے رسول ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیے، بہت پیاس لگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے، پلانا چاہیں گے۔ جب پلانے لگیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں نکالی۔ آپ کہیں گے انہیں میری نظروں سے بھی دور کر دو، نظروں سے دور کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ ان کی جیسے کہ ہوتا ہے کہ رزلٹ والے دن لائق بچوں کو انعام تو ملنا ہی ہوتا ہے، ہم کسی بھی اچھی اہم خاص شخصیت کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ آئیں بچوں کو یہ ایوارڈ دیں، یہ کام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی گواہ کون ہوگا؟ نبی، دائی۔ اور ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور پھر کافروں کو نہ بولنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی ان کا کسی قسم کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ مشرک دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی تو ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے علاوہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ کہیں گے جن کو کہیں گے نا ہم ان کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کی طرف ان کی بات کو لوٹا دیں گے اور کہیں گے یقیناً انکم لکاذبون، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وہ کہیں گے ہمیں تو ان کی عبادت کا علم ہی نہیں تھا، یہ ہم سے آ کر چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، نیازیں پیٹھ نہ کرنا یہ خود ہی کرتے تھے، ہم پر بھروسہ کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کرتے رہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کے سب یعنی پکارنے والے بھی اور جن کو پکارتے تھے سب کے سب اس دن اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں گے، کہیں گے یا اللہ آج ہم سچا اسلام قبول کرتے ہیں، آج ہم تیرے صحیح فرما بردار بنتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ افترا کرتے تھے، سارے اعمال ختم۔ ہم نے پڑھا تھا نا یعنی راکھ جیسے اڑتی ہے ان کے اعمال ایسے اڑ جائیں گے۔ حق پر چلنے والے اعمال کے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، باطل اعمال کے اللہ حفاظت نہیں کرتے، خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے اپنی مرضیاں کر کر آئے ہو، ان مرضیوں والے اعمال کو اللہ جیسے راکھ نہیں اڑا دی جاتی ایسے اڑا دیا جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے۔ زدناہم عذابا، ہم عذاب ان کو دیں گے، عذاب کے اوپر عذاب یعنی ڈبل عذاب، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ ہم نے تو بہترین نمونہ بننا ہے تاکہ ہم صدقہ جاریہ بنیں دوسروں کے لیے بھی۔ اگر ہم خود بھی رکتے رہے دوسروں کو بھی روکتے رہے، اللہ کہہ رہے خود رکنے کا بھی اور دوسروں کو بھی روکنے کا بھی ڈبل عذاب ملے گا۔ بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ زمین میں جو فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہہ رہے ذرا تصور تو کرو اس دن کا یعنی قیامت کے دن کا، جس دن ہم ہر امت میں سے کھڑا کریں گے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، یعنی ہر امت کا نبی
ہم کھڑا کریں گے، پوچھیں گے آپ نے پہنچا دی بات؟ تو ہر نبی کہے گا اے اللہ کے رسول، یا اللہ ہم نے تو اس امت کو ہر بات پہنچائی، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، انہوں نے اہمیت دی ہی نہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف، یعنی نبی کو اللہ کھڑا کریں گے، اور نبی کہے گا میں نے تمام باتیں پہنچا دی تھیں۔ سفارش کرنا تو دور کی بات، نبی کہے گا یا اللہ میں نے تو پہنچائی تھی، انہوں نے خود عمل نہیں کیا، انہوں نے میری دین کی دھجیاں اڑائیں، میری سنتوں کا مذاق اڑایا، میری باتوں کو اہمیت نہیں دی، ان کو کم ویلیو دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب وضاحت کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی دین اسلام، یہ قرآن مجید تمام مسائل کا حل ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ رحمت بن کر آئی ہے ہمارے لیے۔ ہم کھولتے ہی جب کوئی فوت ہوتا ہے تب، یا جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، چلو بیٹھ کے سب قرآن مجید پڑھ لیں۔ یہ روزانہ ہماری پڑھنے کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے روزانہ کی رحمت ہے، اس میں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے، وبشرا للمسلمین، بہترین مسلمانوں کے لیے اس میں تو خوشخبریاں ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں دین اسلام کا خلاصہ ہے، اور یہ آیت ایسی ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی آیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مرد مسجدوں میں پہنچتے ہی اینڈ میں ہیں، ان کو یہ آیت نہ ترجمہ اس کا آتا ہے، نہ اس آیت کا مطلب پتہ ہے، نہ ہی وہ شروع میں جاتے ہیں کہ وہ اس آیت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ یہ آیت جمعے کے ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل کا کیا مطلب؟ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، جس چیز کی جو ویلیو ہے اس کو وہ ویلیو دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 3 والدین ہوتے ہیں۔ ایک وہ والدین جو دنیا میں لے کر آتے ہیں، دوسرے کون سے والدین؟ استاد جو سکھاتا ہے، تیسرے وہ والدین جن کے ساتھ نکاح کے بعد ساس سسر یعنی رشتہ بنتا ہے قانون کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے والدین جو ہوتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ کا سسٹم ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، والدین کو بچہ مل جاتا ہے، کوئی چوز کرتے ہیں نہ بچہ نہ والدین کہ اللہ یہ بچہ لینا ہے، اور بچہ کہنے اللہ نہیں یہ والدین لینا ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں پیدا ہو گیا، جہاں پیدا ہو گیا، والدین اس بچے کو پالتے ہیں۔ جو دوسرے والدین ہیں، جو دوسرے یعنی والدین استاد اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں تو پہلا رشتہ اور دوسرے رشتے کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں اولاد، لیکن اگر دوسرے رشتے کے ساتھ اگر دوسرے والدین ہیں یعنی استاد، اس رشتے کے ساتھ اگر بچہ یا بڑا کوئی بھی جڑا نہ رہے، نہ وہ والدین کا حق ادا کرتا ہے نہ وہ ساس سسر کا حق ادا کرتا ہے۔ تو ہر رشتے کو ان اللہ یامر بالعدل، جتنا جس کا مقام ہے وہ دینا ہے۔ پہلے اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھتی ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو بے ترتیبی یا بیوی کی طرف جھک گئے، یا والدین کی طرف بہت جھک گئے، یا دوستوں کی طرف بہت جھک گئے، یا اپنے بزنس کی طرف بہت جھک گئے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک رشتے کو مقام دینا۔ ان اللہ یامر بالعدل، میں نے تو عدل کا حکم دیا ہے، والاحسان اور بھلائی کا حکم۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا عدل کے بعد اوپر کا درجہ آتا ہے احسان، یعنی جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ اچھا سلوک کرنا۔ وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرنا۔ آگے 3 باتیں اللہ ایسی کہہ رہا ہے جو پازیٹیو ہیں یعنی کرنے والی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی۔ وہ 3 باتیں پہلے اللہ نے کہہ دی، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو پازیٹیو باتیں تھیں، اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ روکتے ہیں بے حیائی سے، کہتے کہاں ہے ڈرامہ نہ دیکھو، مووی نہ دیکھو۔ یہ آگے کی آیت نہیں آگئی، اللہ منع کرتا ہے مکس گیدرنگ سے، اللہ عریانی والے لباس پہننے سے منع کرتا ہے،
اللہ جسم کو نمایاں کرنے سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ بے حیائی سے منع کرتا ہے، وَالْمُنْکَرِ اور بری کاموں سے منع کرتا ہے، وَالْبَغْضِ اور سرکشی کے کاموں سے بھی۔ اللہ کے نافرمانی کے تمام کاموں کی یہ شکیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے منع کرتا ہوں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کاش کہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ 3 کام چھوڑیں گے تو 3 کام خود بخود آ جائیں گے۔ ہر رشتے کے حقوق پورے کرنا شروع کر دے گا انسان، بھلائی کرنا شروع کر دے گا، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے گا۔ جب یہ تینوں کام چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، ہر رشتے کے ساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ، بد اخلاقی، بد مزاجی، ٹھیک ہے، اور بے حیائی، بری باتیں، کسی کی بات نہیں ماننا، سرکشی آ جائے گی، کسی رشتے کو کوئی ویلیو نہ دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان 3 باتوں کو مانو اور 3 باتوں کو چھوڑو تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر چکو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ اللہ کو اپنے اوپر تم گواہ ٹھہرا چکے ہوتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب ایسے تھے کہ ہمیشہ مشرکین مکہ سے، کفار سے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا نا اس کے ساتھ مل کر پھر دیکھنا ہم تمہیں ٹھکانے لگائیں گے، آخری نبی آئے گا نا اس پر ہم ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر پھر دیکھنا ہم کیا کریں گے، کیا کیا کریں گے، یہ سب ان کو یہ تڑیاں دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہی اہل کتاب جو تھے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بن گئے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی طرح، کلتی نقدت غزلہا، اس عورت کی طرح کہ جس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا غزلہا اپنا سوت، من بعد قوت انکاسا، مضبوطی سے کاٹنے کے بعد، مضبوطی سے بنانے کے بعد، یعنی ساری دن کی محنت کو رات کو اس کو کاٹ کے ضائع کر دینا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یعنی اہل کتاب تم تو انتظار کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں پیشین گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تمہارے خاندان سے نہیں آئے، عرب قبیلے سے، بنی اسماعیل سے آ گئے، تم ایمان نہیں لائے، تمہارے وہ ارادے، تمہارے منصوبے، تمہارے وہ نظریات، تم خود ہی اس کو کاٹ رہے ہو، تم خود ہی ان کے دھجیاں اڑا رہے ہو، تم خود ہی تو کہتے تھے کچھ مشرکین مکہ سے وہ آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے، وہ آئیں گے تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اب تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس عورت کی طرح ہو گئے ہو جو ساری رات محنت کرے اور رات کو محنت کرنے کے بعد اس سوت کو خود ہی کاٹ دے۔ یعنی ہم نے بھی ایسا نہیں کرنا کہ روزے رکھنے کے بعد، تراویاں پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد، نوافل، نمازیں، روزے سب یہ کرنے کے بعد ان نیکیوں کی ہم حفاظت نہ کریں، خود ہی ان نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ کیسے؟ نافرمانی، سرکشی، بے حیائی، اللہ سے بے خوف ہو کر اور اپنی منمانیاں کر کے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، مردہ بھائیوں کا گوشت کھا کھا کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو آپس میں ذریعہ بناتے ہو تاکہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تاکہ ایک قوم نہ بڑھ جائے دوسری قوم سے۔ یعنی تم اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو عرب کی تو ویلیو بن جائے گی، وہ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ان کو ایک مقام مل جائے گا، بنی اسماعیل خاندان کو بھی ایک مقام مل جائے گا، ہم لہذا ایمان ہی نہیں لاتے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے آزماؤں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب ایک ہی خاندان سے پیدا ہوتے، نہ نسل نہ قوم، کسی میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی ہے نا
کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کچھ موسیٰ کو نہیں مانتے، کچھ عیسیٰ کو نہیں مانتے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہتا ہے اگر چاہتا تو میں تمام قوم کو ایک امت بنا دیتا، ساری امت محمدیہ ہوتی، لیکن پہلے کیا ہے، اہل کتاب یہودی ہیں، نصارہ ہیں، اور پھر اس کے بعد امت محمدیہ، یہ میں اللہ کہہ رہا ہے آزمانے کے لیے یہ میں نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور مت بناؤ اپنے قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پھسل جائیں کسی کے بھی قدم پختگی کے بعد۔ یعنی قسمیں نہ کھاؤ کہ یہ سچا رسول نہیں ہے، ایسا نہ ہو اے اہل کتاب تمہارے قسمیں کھانے سے جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہوں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے ہوں، ان کے بھی قدم پختہ نہ رہیں، ہے نا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ یعنی ہم کتنی وعیدیں پڑھ رہے ہیں، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا بڑا سخت گناہ ہے۔ ہم لوگوں کے حوصلے پست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تمہیں کیا پڑی ہے؟ اچھا تمہیں کیا ہوگا، ابھی سے بڑی مولون بن گئی، بڑی دیندار بن گئی، بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں کر لینا، پھر کرنا، ابھی سے کیا؟ خود بھی نیکی کریں، خود بھی اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو سیدھے راستے پر لے آئے، سب اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں، دل کی تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، لوگوں کے ڈر سے اللہ کی ہدایت کو نہ ٹھکراؤ۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو بھی ہے آج اچھا لگ رہا ہے، یقین مانے کچھ دن بعد اس چیز سے دل بھر جاتا ہے، وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی چیز، فیشن پرانا ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، اوور لگ رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں ایسے؟ اللہ کہہ رہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے، لیکن اس فانی سرمایہ کو ہم اللہ کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ ان فانی چیزوں سے ہم اللہ کے ہاں اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ جتنا بھی زیور بنائیں، جتنے بھی پراپرٹی بنائیں، جتنی بھی دنیا کا مال جمع کریں، فانی ہے کہ نہیں؟ چھوڑ جانا ہے کہ نہیں چھوڑ جانا؟ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کے پاس جو ہے وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہم بیچتے ہیں وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاتھوں میں اتنی بے برکتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے ختم، کھا لیا پی لیا پیسے ختم، اللہ کے پاس سے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تو جیسے بچڑا کو پالتے ہیں نا، ایسے اللہ ہمارے اللہ کے راہ میں دیے ہوئے مال کو اللہ پالتا ہے۔ لہذا اللہ نے بڑی پیاری آیت اتاری، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے انسانوں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ فانی ہو جائے گا، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، ہے نا۔ وما عند اللہ باق، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، پچھلے موبائل ختم، ٹیپ ریکارڈ ختم، بلب ختم، ہر چیز ایسا لگتا ہے پیچھے جاتی جا رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، یہ پرانی چیزیں، یہ پرانی چیزیں۔ پہلے کیسے ہمارے گھروں میں بکسے ہوا کرتے تھے، ختم، الماریاں بن گئیں، ہے نا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے باقی رہنے والا ہے، لہذا اس سرمایے سے اپنی آخرت بنایا کریں، اللہ کے راہ میں دیا کریں، کسی کی ہیلپ کیا کریں، کسی کے دکھ تکلیفوں کا احساس کیا کریں، اپنی کچھ خواہشات کو کم کر کے دوسروں کے لیے کچھ نکالیں، کچھ تو نکالیں، ان فانی چیزوں سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور جو اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم لازماً دیں گے
ضرور دیں گے ان کو جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر اچھا ان کے بہترین اعمال کے مطابق. یعنی اپنی خواہشات کو روکنے کے لیے صبر تو کرنا پڑتا ہے نا. پیسہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، انسان کے ذہن میں اپنی بڑی خواہشیں آتی ہیں، بڑی مشکل سے نکلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو صبر کر کے میری راہ میں رہتے ہیں میں ان کو اچھا ان کے اعمال کے مطابق انہیں بہترین جزا دوں گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو بھی عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، ہے نا. صحابہ کرام آ کر کہتے تھے نا، وہ صحابیات، اے اللہ کے رسول یہ مرد تو با جماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ مرد تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، ہم عورتیں گھر میں رہ جاتی ہیں. اللہ نے یہ آیات اتاری، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اس کا دل ایمان والا ہو، دل ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے. فضول کام ختم اس کی زندگی سے نکل جائیں گے، اس کا دل ہی نہیں چاہے گا، اس کا فضول کاموں سے دل اچاٹ ہو جائے گا. بامقصد زندگی اسے دے دیں گے، وہ بامقصد کام کرے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی جو بھی ہدایت پر چلنا چاہے گا کوئی اسے روک نہیں سکے گا. کوئی روک سکتا ہے نیکی کرنے سے، مرد ہو یا عورت؟ کہتے ہیں نا مردوں کا بڑا غصہ تیز ہے، مردوں کا بڑا پاور ہوتی ہے گھر میں. کوئی مرد روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ نہیں روکتا. کوئی مرد روک سکتا ہے زبان سے ذکر کرنے سے؟ بلکہ اب تو مردوں کی چاہت ہوتی ہے آپ جائیں دین کو سیکھیں، آپ کی کچھ زبان جو اتنی لمبی ہے کچھ اندر جائے، آپ کچھ فرما بردار ہو، آپ کو مردوں کے حقوق کا پتہ چلے. مردوں کی تو اب چاہت ہوتی ہے، یقین مانیں. تو یہ دنیا اگر رب چاہی گزاریں گے تو اگلی زندگی پھر ہماری چاہی ہوگی، ہماری منمانی کے مطابق ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہہ رہے جو دین پر چلے گا، مومن ہوگا، اس میں بڑی خوبصورت عزت والی زندگی دوں گا، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور جزا دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے. یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے نیکی کا عمل ہے لیکن پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ہم کھلے رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی، ہے نا. اب پیریڈس ہیں، اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب ذکر نہیں کر سکتے، اب صبح شام کے اذکار نہیں کر سکتے. تو شیطان کو تو ہم کھلی دعوت دے رہے ہیں، آؤ بھئی ہم پر مسلط ہو جاؤ. وسواس، خیالات، دل سے دین کی محبت، اللہ کی محبت بالکل نکال دو. شیطان کو کھلی دعوت ہوتی ہے. جبکہ قرآن مجید بھی پڑھنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تاکہ شیطان تم پر اس نیکی کے کام کرتے وقت بھی حملے نہ کرے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس کا کسی پر کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. شیطان بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ان پر تو میرا کوئی زور ہی نہیں چلتا، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ایمان، اللہ کی محبت اور اپنے رب پر وہ مکمل یقین رکھتے ہوتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، ان پر اس کا زور چلتا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کی دوستی سے بچائے کہ شیطان کو ہم اپنا دوست بنائیں. آگے پڑھیں رکھو، بتائیے 6 بج گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جو پڑھا، جو سمجھا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتریں اور ہمیں اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہمیں یہ باتیں آسان لگیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدى و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.